رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکے میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ شخص کون ہوگا اور اس کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ کب کیا گیا اور اس کی تعمیر نو کس نے کی۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اسکپ کے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے خانہ کعبہ پر ہونے والے پہلے حملے اور ان حملہ آوروں کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ناظرین، سورہ فیل میں اصحاب فیل ہاتھی والوں کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پہ کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ بروج اصحاب الاخدود میں ہے۔ کسی طرح یہاں سے بچ کر 2 عیسائیوں نے قیصر ملک شام کے دربار میں جا کر فریاد کی۔ قیصر ملک شام نے حبشہ جو یمن سے قریب تھا کہ عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح اربات اور ابرہا 2 کمانڈر کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کرا دیا۔ پھر اربات اور ابرہا دونوں کمانڈروں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہمی جنگ ہوئی۔ اربات جنگ میں مارا گیا۔ اس طرح ابرہا یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابرہا نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ اس مقصد سے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے اسی کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابرہا کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبے کو ڈھانے کی تیاری شروع کی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب لوگ باوجود کہ وہ مشرک تھے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابرہا کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابرہا آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مغمس مقام پہ پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہا کے لشکر نے ان اونٹوں پہ قبضہ کیا جن میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہا نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبد المطلب ابرہا سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہا کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہا نے کہا کہ تمہارا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے خوب دعائیں مانگی، اور پھر مکے والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے کہ یقیناً ابرہا کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہا کے لشکر نے بیت اللہ پہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس کا محمود نام کا ہاتھی بیٹھ گیا اور مکہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف وہ چلنے لگتا تھا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانا شروع کی۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہ کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر
सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ लोग जो भाग निकले वो रास्ते में मरे, और अब्रहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक हिस्सा सड़ गल कर गिरने लगा। इसी हालत में उसे यमन लाया गया और वहां उसका सारा बदन बहकर खत्म हो गया। उसकी मौत सबके लिए इबरतनाक हुई। उसके 2 हाथी बान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए थे। सहाबा कराम ने उनको देखा भी था। उनका यह ख्याल था कि बैतुल्लाह के सतूनों में लोहे की मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उन जंजीरों को हाथियों के गले में बांधें और उनको हंका दे तो सारा बैतुल्लाह गिर जाएगा माअल्लाह। ये अल्लाह का निजाम है कि हाथियों का साथ लाना ही उनकी जिल्लत आमीज शिकस्त का सबब बना। इस वाक़े की तारीख और सन में मौर्रिखीन का इख्तिलाफ है। मुतमद कौल ये है कि यह वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल पेश आया था। असहाबे फील हाथी वालों के इस वाक़े की वजह से अरबों में अल्लाह के घर और उसकी निगरानी करने वाले कबीला कुरैश की अहमियत व अजमत बढ़ गई। चुनाचे वो उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे और इस तरह उनके सफर किसी भी खतरे से खाली थे। गर्ज ये कि कबीले कुरैश के लोग साल में 2 सफर किया करते। इन्हीं सफरों का जिक्र अल्लाह अगली सूरत में कर रहे हैं। नाज़रीन, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आ रहा है ये वैसा नहीं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूंरेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1986 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। काबा शरीफ हर जमाने में एक मुअज़्ज़म व मोहतरम इमारत बन के कायम रहा है। किसी भी जमाने में, चाहे वो जमाना इस्लाम से कबल का हो या इस्लाम के बाद का हो, काबा शरीफ की अजमत, इज्जत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। अलबत्ता जिनके हाथ में इस बैत मुअज़्ज़म का बाग दौड़ गया, उन्होंने बहुत ही एहतराम और इज्जत के साथ इस अजमत इमारत को संभाला। हाँ, बाज़ वक्त मुखालिफीन व मुआनिदीन की जानिब से काबे शरीफ की हुर्मत और इज्जत पामाल करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उनका चालो फरेब उनके ही मुंह गिरा, क्योंकि इस मकान ताहिर को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इबादत गाहों और मसाजिद में सबसे अफजल करार दिया है। इस जगह पर इबादात को दूसरी जगहों पर इबादात से 1000 गुना अफजल बनाया है और इसके अजर व सवाब में भी कई गुना ज्यादा मुकर्रर किया है। जमाना गुजरने के साथ साथ तामीर काबा में तब्दीलियां जरूर आई हैं और चंद वजूहात जरूरिया की बिना पर काबा शरीफ को कई मरतबा तामीर नौ भी किया गया। इस मौजू में हम ताबीर काबा के मुख्तलिफ मराहिल मा ज़माना तारीखी पस मंजर से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हम जब तारीख की कुतुब का मुताला करेंगे तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल आया होकर आती है कि तामीर काबा शरीफ को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला इस्लाम से पहले का है, जबकि दूसरा मरहला इस्लाम के बाद का है। पहले मरहले में काबा शरीफ को कितनी मरतबा तामीर किया गया, इसमें उलमा और मौरखीन का शदीद इख्तलाफ है। इमाम अल फासी अपनी किताब शिफाउल गुराम बाखबारुल बल्दुल हराम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 में लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि काबा शरीफ को अदीद मरतबा तामीर किया गया, लेकिन अदद मुअय्यन में उलमा और मौरखीन का ज़माने अव्वल से ही इख्तलाफ रहा। अलबत्ता उन इख्तलाफात से जो मुतवस्सित अदद हमें मिलता है वो ये कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया। इनमें से 8 मरतबा इस्लाम के उरूज से पहले तामीर किया गया और ज़माना इस्लाम में 2 मरतबा बैतुल्लाह तामीर हुआ। तामीर काबा शरीफ का सिलसिला कुछ इस तरह से है। पहली मरतबा मलाइका अलैहिमुस्सलाम ने काबे को तामीर किया, दूसरी मरतबा उनके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तीसरी मरतबा उनके बाद उनकी औलाद ने काबे को तामीर किया, चौथी मरतबा खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर किया, 5वीं मरतबा कबीला इमालका ने किया, 6ठी बार कबीला जरहम ने, 7वीं मरतबा कुरैश ने किया, 8वीं मरतबा अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन इवाम रदियल्लाहु अन्हुमा ने तामीर नौ किया, 9वीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सख्फी और 10वीं मरतबा सुल्तान मुराद खान ने काबा शरीफ की तामीर नौ की। इमाम अली बिन अब्दुल कादिर तिबली का कौल अल अर्जुल मस्की फित तारीखुल मल्की में मनकूल है। फरमाते हैं कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया।
انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے، اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی، اور آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین میں نازل کیا، جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف، ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر کہ جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دے تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہا۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پہ اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کرے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہرا جو مکے میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔
قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمارے قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا، مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبے کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر جب کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم نے تعمیر کے کعبے کے زمانے کے بعد عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا اٹھایا اور کعبے کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتب میں قریش کی تعمیر کعبے کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہے اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبے کی تعمیر نہیں کرتے تو ان پہ عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبے کی تعمیر نو پہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنا پر ابراہیمی شکل دے سکیں، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور ایک شبر 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائیں، جیسا کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی بڑھا دی گئی۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا جبکہ باب شرقی کی اونچائی کو کہیں زیادہ بڑھا دیا گیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پہ برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ مکے میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک پہنچ گئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت کرے، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق و امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پہ رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کے چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج مکہ کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجبیق اور توپ کے ذریعے مکے پہ حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پہ کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا، اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف ثقفی۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت انبیاء کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکے۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکے پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف کیا اور اس کی بیعت نہیں کیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکے میں چکر لگایا۔ پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کیا گیا۔ یہاں ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے زمانے میں کعبے کی تعمیر اس طریق پہ کروائی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پہ لوٹانے کا حکم کیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کے تابع تھے اور یہ تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر تھا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا ہے؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ملوک خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پہ برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان تھا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا انہی کے فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 سے 1050 تک ہے۔ سن 1039 میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کروائی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشن اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منازل ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب اگر بات کریں قرب قیامت کی اس نشانی کی، بے شک کعبۃ اللہ اللہ عز و جل کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کہ قائم ہے دنیا باقی، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذو السوقتین ہوگا، یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والا۔ اس کا انعام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبے کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے خلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذو السوقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے
गोया मैं उसे देख रहा हूं, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबे के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। उम्दतुल कारी शरह बुखारी में है, आखिरी ज़माने में हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जब सीनों से कुरान पाक उठाया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, काबे को छोटी और पतली पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद करेगा, वो उसके जेवरात को लूट लेगा और उसे खिलाफ से महरूम कर देगा। मैं गोया उसको देख रहा हूँ, गंजा टेढ़े हाथ पांव वाला, काबे को अपने बेलचे और कुदाल के जरिए से ढा रहा है। हदीस में है कि उसके सर पे बाल न होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन, गोया वो अपनी जगह से हटे हुए हों। हम सहाता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी अपने फावड़े से गिराएगा। फावड़ा लोहे का एक आला जो ज़रात में इस्तेमाल होता है। एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को इसमें रहने वाले ही पामाल करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स, उस शख्स से मुराद इमाम मेहदी है कि हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल करेंगे और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा न जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबे को तबाह बर्बाद कर देगा। इस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद ना हो सकेगा। यही लोग इसका खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। हदीस में अफहज का लफ्ज है और वो अफहज है जो अकड़ता हुआ चले है या चलते में इसके दोनों पंजे तो नजदीक रहे और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मर्दूद जो कयामत के करीब काबे को ढाएगा वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि इसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी, पेट बड़ा होगा, इसके साथ और लोग होंगे। वो काबे का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाके फेंक देंगे। हदीस के आसार से पता चलता है कि इसका ताल्लुक अफ्रीका के किसी मुल्क से होगा। इसी तरह एक गिरोह काबे पे हमला आवर होगा जो जमीन में धंस जाएगा, लेकिन किस इलाके से ताल्लुक होगा उसका जिक्र नहीं। काबे पर हमले के हवाले से एक और हदीस भी मिलती है जिसकी राविया हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फौज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करेगी और वो जमीन में धंसा दी जाएगी। ये कयामत के बिल्कुल नजदीक होगा। अल्लाह हर मुसलमान को उस वक्त के फितने से बचाए। असहाबे फील के वाक़े के जमाने में मक्के वाले काफिर तो थे मगर बैतुल्लाह की ताज़ीम करते थे और उसकी हुर्मत पामाल नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह ने काबे को अब्रहा और उसके लश्कर से बचा लिया। जहां तक हबशी ज़ुस्सबक़तैन का मामला है तो वो काबे को गिराने में उस वक्त कामयाब होगा जब मुकामी लोग भी काबे की हुर्मत को पामाल करना शुरू करेंगे और उसकी हुर्मत का पास न करेंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतिमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद से हाथ खींच लेगा। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी ज़हन रशीद रहे कि इन क़यामत की निशानियों से मुताल्लिक़ रिवायात में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर उनके वक़ू होने का वक्त, हालात, शख्सियात व अक़वाम आमलम का मामला काफ़ी मुबहम है। वाज़ेह नहीं है कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन कैसे खुरूज करेगा वगैरह। आजकल के सियासी तनाजुर में लोग और अक्सर उलमाए कराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत चंद सालों या दिहाइयों में आने वाली है। काबे और मस्जिद नबवी को यमन या ईरान के जंगजू तबाह कर देंगे या खुद जमीन में धंस जाएंगे। आइंदा चंद सालों में इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल नमूदार होगा और फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी जो बस चंद दिन की दूरी पे है वगैरह। हकीकत यह है कि सब कयास आराइयां सादा लौह अवाम उन्नास को महफूज करने और अमल और जिहाद से दूर करने के लिए की जाती हैं। अगर गहरी निगाह से देखा जाए तो बड़े फितने हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के दौर से ही रूनुमा होने शुरू हो गए थे। कितने ही लोगों ने बेहदी होने का ड्रामा रचाया, कितनी ही दफा मुसलमानों और यहूद व नसारा में बड़ी जंगें हुई, कितनी मरतबा क़िबला अव्वल फतह हुआ, कितनी मरतबा क़िबला अव्वल पर यहूद का कब्जा रहा, कितनी मरतबा दज्जाल नुमा इंसान पैदा हुए, लेकिन उनका जिक्र क़ुर्ब क़यामत के सिलसिले में नहीं होता। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी के सियासी मामलात और वाक़यात को ही क़ुर्ब क़यामत समझ लिया गया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक आपकी वफात के बाद का सारा जमाना क़ुर्ब क़यामत ही है, चाहे कितनी सदियां बीत जाए। लिहाजा उलमा को चाहिए कि आजकल के सियासी प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर अवाम उन्नास को महसूस करने के बजाय उनको नेक आमाल और जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरगीब दें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक भी करें और कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को जरूर पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमन लिखें। अल्लाह पाक इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से नाउम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इक़रार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिला शुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह माफ कर दे, हम सबको आबिद और सहरखेज बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा से सरफराज कर दे, हमारी दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दीजिए। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबाओ अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हों तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बने, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सकून बच जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना
ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دے، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پہ روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو
حاجات کو پورا کر دے، ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکالیف اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہمارے روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے کیا، اے اللہ ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا، اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کر علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔